اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں ممالک نے فوری سیز فائر کے اوپر ایگریمنٹ کر لیا ہے۔ پاکستان نے تقریباً 3 درجن کے قریب مقامات کے اوپر ہندوستان کو ٹارگٹ کیا۔ پاکستان نے S-400 جو کا اینٹی جو ہے وہ ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو پاکستان نے تباہ کر دیا۔ ہندوستان کے کونے کونے کو جو ہے وہ نشانہ بنایا۔ پاکستان کی جانب سے مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں اور بالکل کیے جا رہے تھے کیونکہ یہ کامیابی اللہ نے پاکستان کو دی ہے۔ میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں۔ یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے، کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں۔ حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، ایک اچھی خبر یہ ہے کہ امریکی ثالثی کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں ممالک نے فوری سیز فائر کے اوپر جو ہے وہ ایگریمنٹ کر لیا ہے۔ دونوں قائل ہو چکے ہیں، دونوں نے رضامندی کا اظہار کر لیا ہے اور اب جو ثالثی ہے، جو ان کے آپس میں جو ایشوز ہیں، ان ایشوز کو یعنی سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے بٹوین 2 کنٹریز ایک تیسری جو ہے مقام کو نیوٹرل وینیو کے اوپر جو ہے ان کے مذاکرات ہوں گے۔ بہرحال اس حوالے سے جو امریکی حکام ہیں ان کے مسلسل رابطے رہے ہندوستان کی سائڈ پر بھی اور پاکستان کی سائڈ کے اوپر بھی۔ ہندوستان میں جو ہے انہوں نے رابطہ کیا نریندر مودی سے، یا ان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں وہاں، یا ان کے جو ہے وزیر خارجہ کے ساتھ، اور اسی طرح پاکستان میں بھی جو وہاں پر مذاکرات جو ہندوستان کے رہے، معاف کیجیے گا امریکہ کے جو مذاکرات رہے، وہ مذاکرات جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہے عاصم ملک، لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک، اور جو کہ DGI سے بھی ہیں، اور چیف آرمی اسٹاف حافظ سعید عاصم منیر کے ساتھ۔ اور یہ جو ہے وہ معاملات پھر یہ نتیجہ خیز یہ ثابت ہوئے ان کے مذاکرات، اور دونوں ممالک نے جو کہ دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں انہوں نے سیز فائر کے اوپر اتفاق کر لیا۔ اس سیز فائر سے پہلے ہندوستان کی جانب سے پاکستان کے اوپر آپریشن سندور جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہوا تھا، اور پاکستان مسلسل ہندوستان کی جارحیت کا نشانہ بن رہا تھا، یہاں تک کہ پاکستان کی ایئر بیسز کو بھی ہندوستان کی جانب سے ٹارگٹ کیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر DGI CPR نے صبح جو ہے وہ اعلان کیا کہ اب انڈیا کو کہ پاکستان کے جو ہے وہ اب جواب کا انتظار کرو، اور پھر پاکستان نے جو اپنا جواب تھا، یعنی پاکستان نے جو آپریشن کا آغاز کیا اس کا نام بنیانم مرصوص رکھا، یعنی سیسا پلائی ہوئی دیوار یا آئینی دیوار۔ تو پھر ہندوستان میں تباہی مچی، پھر پاکستان نے تقریباً 3 درجن کے قریب مقامات کے اوپر ہندوستان کو ٹارگٹ کیا۔ پھر ہندوستان کی جو میزائل کا جو ڈیپو تھا برہماس، اس کو پاکستان نے تباہ کر دیا۔ پھر پاکستان نے S-400 جو کا اینٹی جو ہے وہ ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو پاکستان نے تباہ کر دیا، جس کی جو کاسٹ بتائی جا رہی ہے وہ $1.5 بلین ہے۔ پھر پاکستان کے جو ایئر فورس کے شاہین اڑے تو پھر انہوں نے ہندوستان کے کونے کونے کو جو ہے وہ نشانہ بنایا، اور پھر ایک قسم کی قیامت صغریٰ جو ہے وہ ہندوستان کے اوپر نازل ہوئی۔ پاکستان قہر بن کر ہندوستان کے اوپر نازل ہوا، اور پھر جو مودی جی تھے اور مودی جی کی جو سینا تھی وہ جو ہے وہ بھوکلاٹ کا شکار ہوگی۔ ہندوستان کا میڈیا بوگلاٹ کا شکار ہو گیا، اور پھر انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان کی جانب سے مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں، اور بالکل کیے جا رہے تھے۔ پاکستان نے بڑا تحمل کا مظاہرہ کیا، پاکستان نے بڑی پیشنس دکھائی، اور ایک نیوکلیئر پاور ہونے کے باوجود پاکستان جو ہے وہ پاکستان نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ لیکن ہندوستان نے یہ سمجھا کہ جس طرح وہ خطے کے دیگر ممالک کو بلی کرتا ہے، ہندوستان نے یہ سمجھا کہ جس طرح وہ اپنی جارحیت کا جو باقی خطے کے ممالک ہیں ان کو نشانہ بناتا ہے تو وہ پاکستان کو بھی ویسا نشانہ بنائے گا، تو وہ بھول گیا تھا۔ پھر پاکستان نے اس کو یہ سبق یاد دلایا کہ پاکستان ہے، پاکستان کی جو افواج ہیں وہ دنیا کی عظیم افواج ہیں، اور پاکستان کی قوم جو ہے وہ دنیا کی عظیم قوم ہے۔ اور میں آج دیکھ رہا تھا یعنی ٹویٹر کے اوپر کہ جس طریقے سے وہ انہوں نے کہا جی کہ ایک آڈیو چل رہی ہے کہ سرگودا والوں کو تو اپنے ایشوز ہیں۔ انہوں نے پوچھا جی کیا ایشوز ہیں، وہ بتا رہے ہیں جی کہ ہم نے وہ ڈرون گرا، اور جب ہم ڈرون کے پاس گئے جا کے ہم اس کو چیک کریں تو وہ چوری ہو چکا تھا۔ یعنی یہ وہ قوم ہے جو کسی چیز سے ڈرتی نہیں ہے، یہ وہ قوم ہے جس کی اپنا ہی ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ اور پاکستان کی جو قوم ہے وہ گزشتہ 2 دہائیوں سے
دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے. ہمارے لیے یہ چیزیں نئی نہیں ہیں. ہمارے لیے یہ دھماکے, یہ بلاسٹ, کل نور خان ایئر بیس کے اوپر بلاسٹ کے بعد آپ نے وہ منظر دیکھا نہیں کہ پاکستان کی جو پنڈی کی عوام تھی وہ نور خان ایئر بیس کے اوپر پہنچ چکی تھی, اور اتنا زیادہ رش ہو چکا تھا کہ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کو یہ اناؤنسمنٹ کرنی پڑی کہ لوگوں کو کہ گھروں میں جائیں, اور یہ باہر جو ہے یہ اتنا رش نہ جو ہے وہ لگائیں تاکہ کہیں اگر حملہ ہوتا ہے, کاؤنٹر اسٹرائک کرتا ہے ہندوستان کوئی اور, تو اس کا نقصان ہو جائے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی قوم تو اپنے ہی مزاج کی ہے, منموجی لوگ ہیں, اور انہوں نے یہ بہت زیادہ جو ہم نے دھماکے اور یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں. بہرحال جی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے جو یہ اعلان کر دیا گیا ہے, اس کے اوپر جو بحیثیت قوم ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے بلکہ عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا ہوگا, کیونکہ یہ کامیابی اللہ نے پاکستان کو دی ہے. اور پاکستان نے جس طریقے سے ہندوستان کا منہ توڑا ہے, یہ اپنی مثال آپ ہے. پاکستان سے کئی گنا بڑا ملک, پاکستان سے کئی گنا بڑی فوج, پاکستان سے کئی گنا بڑی جو ہے وہ ان کی ایئر فورس, اور پاکستان سے کئی گنا بڑے ان کے فورن ریزروز, یعنی $680 بلین کے ریزروز رکھنے والا ملک. اور پاکستان جو ہے وہ آج جو کل کی خبر تھی کہ پاکستان کو IMF کی جو اگلی قسط ہے وہ مل چکی ہے, اس کی منظوری ہو گئی ہے, تو اس پر اطمینان کا اظہار کیا جا رہا تھا. تو پاکستان کی فائنینشیل کنڈیشنز تو نہیں تھی, لیکن پاکستان کے پاس جو چیز تھی وہ ہندوستان کے پاس نہیں تھی اور نہ کبھی ہوگی. وہ ہے جذبہ ایمان, اور جو جذبہ ہے شہادت, اور جو توکل اللہ رب العزت کے اوپر. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہندوستان کی جو کیلکولیشن تھی وہ اس نے مس کیلکولیشن کی, اور پاکستان کی جانب سے ایک بار پھر دشمن کی جو ہے وہ کی جو عزائم تھے, مضمون مقاصد تھے, اس کا منہ توڑ جواب دے کر ثابت کر دیا گیا ہے کہ پاکستان کی جو افواج ہیں وہ خطے میں جو پاور ہے اس کو بیلنس کرتے ہیں, جو یعنی طاقت کا جو توازن ہے اس کو برقرار رکھ رہا ہے پاکستان. ہندوستان کا جو ہے نا وہ اگر ہندوستان سیر ہے تو پاکستان سوا سیر ہے, اور پاکستان نے اپنی ڈومیننس ملٹری میں اور ایئر فورس میں بہت پوری دنیا کو دکھا دی ہے بڑے واضح طریقے سے. پاکستان نے اپنی برتری دکھا دی ہے, لیکن اس کے باوجود پاکستان مزید جارحیت نہیں چاہتا تھا. پاکستان کی جانب سے دو ٹوک پیغام دے دیا گیا تھا ہندوستان کو کہ اگر اس نے پاکستان نے جو یہ آپریشن جواب میں جو لانچ کیا ہے اپنی ایئر بیس کے اوپر ٹارگٹ کرنے کے بعد, اگر اس کے بعد اگر ہندوستان معاملے کو مزید بڑھائے گا تو پھر پاکستان جو فائنینشیل کیپٹلز ہیں انڈیا کے ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرے گا, پھر جو ہے اس کو مالی نقصان پہنچائے گا ناقابل تلافی. اور ابھی بھی جو پاکستان کی جو اسٹرائک ہوئی ہے آپریشن بن جانم مرسوس, اس آپریشن کے تحت تقریباً جو تخمینہ بتایا جا رہا ہے وہ کم و بیش $83 ارب کا ہے. $83 بلین کے جو ہے وہ تباہی پاکستان نے جو ہے وہ ہندوستان میں مچا دی ہے. ان کے رافیل طیاروں کا جو ان کا غرور تھا اس کو ملیہ میٹ کر دیا ہے پاکستان نے, اور پاکستان نے ان کی جتنی بھی جو فوجی تنصیبات تھی ان کو ٹارگٹ کر کے ثابت کر دیا کہ ہندوستان کی اور ایئر بیسز کو, یعنی پٹھان کوٹ ایئر بیس کو پاکستان نے تباہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان ان کے چپے چپے کو نشانہ بنا سکتا ہے. اور جو فتح میزائل تھے انہوں نے یقینی طور کے اوپر جو اپنی افادیت ہے وہ ثابت کی. پاکستان کی افواج نے, پاکستان کے شاہینوں نے دلیری سے جو ہے وہ دشمن کی جو ہے وہ کے اوپر حملہ آور ہوئے, ان کو جو ہے شکست سے دوچار کیا. لیکن اس کے باوجود پاکستان مزید ایسکلیشن نہیں چاہتا تھا, اور اسی وجہ سے جو امریکی ثالثی کے کردار کو پاکستان نے ویلکم کیا. اور پھر جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوئی ہیں, جو بڑوں کے درمیان گفتگو ہوئی ہے, وہ کیا ٹرمز رکھی گئی ہیں یہ بھی جو ہے وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں سامنے آ جائیں گی. لیکن امید کی جاتی ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی سمیت جو بنیادی مسئلہ ہے اس سمیت تمام مسائل کو جو ہے وہ مل بیٹھ کر حل کرنے پر اتفاق ہوا ہے, اور اس بات کی امید ہے کیونکہ اس کے بغیر تو پاکستان کا جو ہے وہ سیز فائر کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں تھا. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں مزید چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی. بہرحال ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک تو اس نے پاکستان کو غیرت کے ساتھ اور پاکستانی افواج کو, پاکستان قوم کو غیرت کے ساتھ دشمن کا جو ہے وہ لڑنے کا اور اس کو جو ہے وہ منہ توڑ جواب دینے کا جو ہے وہ حوصلہ دیا. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی ناصر ہو. اور آخر میں ایک بات یہ کہوں گا کہ ہندوستانی میڈیا کو کہ میچور ہو جاؤ, گرو اپ,
وہ میجر گوبر آریہ اور یہ دیگر اس طرح کے جو ارنب گوسوامی اور یہ جو برکھا دت ہوگی، یہ جتنے لوگ ہو گئے، انہوں نے بڑا جو ہے وہ غلیظ کردار ادا کیا ہے. انہوں نے جھوٹ کی فیکٹریاں جو ہیں وہ چلائی رکھی ہیں، اور پاکستان کے میڈیا نے آن دی ادر سائڈ بڑے سینسیبل طریقے سے اور بڑے میچورنس کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا ہے، جس پر تمام جو میڈیا پرسنز ہیں جنہوں نے پاکستان کے حق میں اور پاکستان کے لیے اور اپنے ملک اور اپنے وطن کے ساتھ وفا کا جو ہے وہ ثبوت دیا ہے، وہ تمام کے تمام خراج تحسین کے مستحق ہیں. ہمارے سوشل میڈیا واریئرز جو ہیں وہ بھی خراج تحسین کے مستحق ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو مزید کامیابی آنے والے دنوں میں دے، اور پاکستان کے جو دفاع ہے وہ ناقابل تسخیر بنانے پر اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، اور پاکستان کی اسی طرح حفاظت فرما. پاکستانی جو ہماری افواج ہیں ان کی مدد فرما، اور پاکستان کو آئندہ آنے والے وقت میں بھی جو ہے وہ ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ مزید تفصیلات کے ساتھ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.